ایک شخص نے مرغا پالا اور ایک دن اس نے ترکیب لگائی کہ اس مرغے کو کیسے نہ کیسے ذبح کیا جائے۔ تو جب اسے کوئی بہانہ نہ سوجا تو اس نے مرغے سے کہا کہ اگر تم نے کل اذان کی صدائیں بلند کی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اور مرغا صبح ہوئی تو اٹھا اور اپنی آواز کو بلند نہ کیا، اپنی عادت کے مطابق اپنے پروں کو پھڑپھڑاتا ہوا۔ تو اپنے پروں کو اس نے پھڑپھڑانا شروع کیا۔ اب مالک نے جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ مرغا اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہا ہے مگر اذان کی صدائیں بلند نہیں کر رہا۔ تو اس نے پھر صبح ترکیب لگائی اور اس سے کہا کہ اگر تم نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا یا اذان کی صدائیں بلند کی تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب یہ دونوں کام اس نے جو بند کر دیے۔ صبح ہوئی، مرغا نہ تو اس نے اپنے پروں کو پھڑپھڑایا نہ ہی اذان دی، عادت کے مطابق اپنی گردن کو کبھی لمبا کرتا اور نیچے لے آتا، پھر لمبا کرتا، پھر نیچے لے آتا۔ مالک نے دیکھا تو کہا کہ اگر کل سے تو نے اپنی گردن یا اپنے جسم کے کسی بھی عضو کو ہلایا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب کوئی ترکیب نہ باقی رہی تو مرغا صبح ہوئی تو بالکل چپ چاپ خاموشی کے ساتھ بغیر ہلے ڈلے بیٹھا ہے۔ مالک نے کہا کہ یہ تو بات نہ بنی، ایسی تو کوئی بات نہیں بنی، نہ تو اس نے بولنا شروع کیا نہ ہی اپنے جسم کے عضو کو ہلا رہا ہے۔ تو اب مالک نے مرغے سے کہا کہ کل سے اگر تو نے انڈا نہ دیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا۔ یعنی اب مرغے کی وہ بات جو اب اس نے کہی اس کے بھی بس کی بات نہیں تھی، کیونکہ مرغا انڈا نہیں دے سکتا تھا۔ اب جب مالک نے یہ بات کہی تو وہ ڈر کے مارے اب رونے لگا، اب رو رہا ہے۔ بظاہر یہی ہے کہ مرغا ڈر گیا، رو رو کر چیخ کر دہاڑے مار رہا ہے۔ تو مالک نے کہا موت سے ڈر رہے ہو؟ مرغے نے جو جواب دیا وہ قابل غور جواب ہے اور اپنے دلوں کی تختیوں پر نوٹ کرنے والا جواب ہے۔ مرغے نے کہا یہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں مر جاؤں گا، مجھے موت آ جائے گی، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں، اللہ سے اس لیے خوف زدہ ہوں کہ انڈا دینے سے اچھا یہی تھا میں اذان کی صدائیں بلند کر کے مرتا، میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا، میں اللہ کا ذکر کرتا تو مجھے موت آ جاتی، میں اذان دیتا۔ آج جو تو نے کہا وہ میرے بس کی بات نہیں، میں خود یہ چاہ کر بھی نہیں کر سکتا کہ مجھ سے انڈا پیدا ہو، بلکہ یہ میں سوچ رہا ہوں میرے لیے تو یہی بہتر تھا کہ میں پہلے دن جب تو نے مجھے دھمکایا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا تو مر جاتا۔ اسی لیے کہا ہے کچھ بھی اگر مسلمانوں کو آج یاد ہے تو صرف کافر کا ترانہ، اگر یاد نہیں تو بس مسجد کی صدائیں یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا شاید سبب ہے یہی، آج اپنی ذلت کا سبب شاید ہے یہی، سب کچھ یاد ہے اگر نہیں تو خدا یاد نہیں۔ اللہ کو بھول گئے کہ موت اور زندگی یہ تو خدا کی طرف سے ہے، موت بھی اسی کی طرف سے ہے۔ جب وقت مقرر ہے، جو دن مقرر ہے، جو وقت اور مقرر ہے، جو جگہ مقرر ہے، موت اسی وقت آئے گی اور اسی دن آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ آج ہمیں بھی جو ایسا نہیں ہونا چاہیے اور ایسا نہیں بننا چاہیے کہ جس طرح مرغا مجبور ہوا کہیں ایسا نہ ہو ایک دن ہم بھی اس طرح مجبور ہو جائیں اور کہیں اے اللہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہم یہ کر نہیں سکتے۔ کاش ہم اس دن اپنی آوازوں کو بلند کر لیتے جب ہمارے اوپر پہلی مرتبہ اٹیک کیا گیا، پہلی مرتبہ حملہ کیا گیا۔ اگر اس وقت ہم خدا پر یقین کر کے اپنی آوازوں کو بلند کرتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اللہ رب العالمین اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا